آج بھی ہمارا پروگرام عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ اس سے پہلے 3 پروگرام عقیدہ ختم نبوت پر ہو چکے ہیں۔ آج چوتھا پروگرام ہے۔ جو ہمارے بھائی ہمارے عزیز کمنٹس کر رہے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان موضوعات پر بھی ہم گفتگو کریں گے جو ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے لکھے ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل جو پروگرام ہم نے کیا تھا، اس سے پچھلا پروگرام، اس میں حوالے دیے تھے بزرگوں کے جو کہ امتی نبی کے آنے کے قائل تھے امت کے اندر، اور یہ ثابت کیا تھا کہ جو آج کے مولوی ہیں جو احمدیہ مسلم جماعت کی مخالفت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس امت کے اندر اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے امتی نبی نے آنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور آ کے امتی ہو جائیں گے۔ اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت بند ہو گئی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور وہ آ کے امتی ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وہ نبی ہیں، تو کہتے ہیں یار وہ پرانا نبی ہے، وہ آ سکتا ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اگر نبی کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ تو اگر ضرورت ہے تو پھر تم ضرورت بھی مانتے ہو نبی کی اور نبی کا آنا بھی مانتے ہو، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا؟ پھر کہتے ہیں یار وہ آ کے امتی ہو جائے گا۔ پھر الامام المہدی علیہ السلام کے بارے میں جب ان سے پوچھا جائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ امام بنائے گا یا نواز شریف، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو امام بنائے تو پھر اس پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، اور اسی کو نبی کہتے ہیں۔ اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں قرآن کریم سے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام بنایا تھا، وہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے، یعنی مہدی تھے۔ مہدی وہ ہوتا ہے پہلے ہدایت لے آگے پھر دے، ہادی وہ ہوتا ہے جو آج خود ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء مہدی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ امام بنائے اور اس پر ایمان لانا پھر فرض بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اسی کو نبی کہتے ہیں۔ اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ سکتا ہے تو صرف آپ کا امتی۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے تو بعد میں امتی بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امتی وہ ہوتا ہے جو امت میں پیدا ہو، جو امتی ہو۔ بہرحال اس کے لیے ہم نے حوالے پیش کیے تھے حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور بھی بزرگوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ تو یہ ثابت کیا تھا کہ ان بزرگوں کے اور آج کے علماء کے اور جماعت احمدیہ کے عقیدے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا میں ایک دو باتیں پڑھ کے تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت میں در حقیقت ہمارا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے تو صرف مسیح موعود کی شخصیت اور اس کی تعین میں ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود آ گیا اور وہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، اور دیگر مسلمان ابھی اس مسیح اسرائیلی کے منتظر ہیں جس کو قرآن مجید نے رسولاً الی بنی اسرائیل سورہ آل عمران میں
یہ رسول الی بنی اسرائیل کہہ کر صرف بنی اسرائیل کا نبی قرار دیا ہے، نہ کہ امت محمدیہ کا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، میں ان کا دعویٰ آگے جا کے پیش کرتا ہوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو علماء جو آج کل کے مولوی ہیں اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل دعویٰ نبوت کر کے ایک الگ امت کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو مخالفین احمدیت مولوی ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو علماء اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل دعوی نبوت کر کے ایک الگ امت کی بنیاد ڈال دی ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن یہ سراسر جھوٹ اور افتراء ہے، جیسا کہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ یہاں محض کہ اب یہاں محض وضاحت کے لیے میں دوبارہ بیان کرتا ہوں، صرف 2 اقتباسات پیش کرتا ہوں حضرت بانی جماعت احمدیہ کے۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے، میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ دیکھیں، یہی تو عقیدہ آج کے مولویوں کا بھی ہے کہ شریعت کے بغیر نبی آئے گا، اس کا انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اس کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور الامام المہدی، یہ 2 نبیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ امت کے اندر نبی آ سکتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، آپ کا جانشین ہو اور آپ ہی کی شریعت کا پیروکار ہو۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، صرف میری مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بحکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ تو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے اور ہمارے مخالفین مولویوں کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ہماری آواز کو بند کرتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے انتظامات فرما دیے ہیں کہ اب یہ آواز جو ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ پہلے کبھی روک سکے تھے نہ اب روک سکتے ہیں۔ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی بتائیں گے کہ قرآن کریم میں کہاں پر ذکر ہے امتی نبی کے آنے کا اور احادیث میں کہاں پر ذکر ہے، اور ایک پروگرام اگلا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت پر کریں گے، قرآن کریم سے بتائیں گے، اور اس سے بعد پھر انشاءاللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو قرآن کریم سے ثابت کیا جائے گا اور پھر احادیث مبارکہ سے۔ آج کے پروگرام میں ہم صرف اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف آپ کا امتی نبی آ سکتا ہے اس امت میں، اور باہر سے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آ کے یہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے
یا اس میں کوئی کمی بیشی کرے. مثال کے طور پہ وہ کہے کہ 7 نمازیں پڑھا کرو یا 2 پڑھا کرو، یہ ناممکن ہے. یا روزے جو ہیں وہ 36 رکھا کرو. کوئی دنیا کا انسان شریعت محمدیہ میں تبدیلی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر وہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ باطل ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعویٰ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ ماہ لکھا یہی ہے. اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. تو آپ نے تو ایک جگہ لکھا کہ اگر میرے اعمال دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ ہوتا تو خدا ہرگز مجھے قبول نہ کرتا. تو ان کی میں بانی جماعت احمدیہ کی تحریرات بھی پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، جن کو لوگ چھپاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی ایسا کرتے تھے، کچھ باتوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، کچھ چیزیں ظاہر کرتے تھے. تو حضرت اقدس بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، قرآن کریم کے بارے میں لکھا، یا اسلام کی تعلیمات کو بیان فرمایا ہے، وہ ہم لوگوں کے سامنے لائیں گے جن کو مولوی چھپاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بددیانتی کرتے ہیں، بہت بڑی بے ایمانی کرتے ہیں جب یہ چھپاتے ہیں. اور دیکھیں کتابوں پر بین لگوایا ہوا ہے. حضرت بانی جماعت احمدیہ کی کتب جو ہیں، تصنیفات، وہ پاکستان میں بین ہیں، لیکن مولویوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور وہاں سے ایک ایک جملہ اٹھا کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو. او بھائی پوری کتاب دو نا، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ لکھا ہے مرزا صاحب نے، اس کو پوری کتاب دو، وہ خود پڑھے، مگر ایسا نہیں کرتے. تو یہ چینل جو ہے یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل چینل نہیں ہے، وہ ہے MTA مسلم ٹی وی احمدیہ انٹرنیشنل. اس کے 8 چینل ہیں جو 24 گھنٹے روزانہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. بہت ساری زبانوں میں وہ پروگرام ہیں جو 24 گھنٹے چل رہے ہیں. تو اب یہ ویڈیو ہم ادھر روکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں قرآن اور حدیث سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اس امت میں امتی نبی کے آنے کا ذکر کہاں کہاں پر موجود ہے اور وہ آ چکا ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ مخالفین احمدیت جو مولوی ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور جو بڑے بڑے بزرگ اس امت کے اندر گزرے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو نبوت ختم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، وہ شریعت والی نبوت ہے. اور شریعت کے بغیر امتی نبی غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی شریعت کا پیروکار، وہ نبی آ سکتا ہے. ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ وہ نبی آ چکا ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. سب بھائیوں کا، دوستوں کا، بہنوں کا شکریہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں. آپ اس کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگلی ویڈیو وہ بھی عقیدہ ختم نبوت پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. دعاؤں کی درخواست کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.